أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرأيتم ما تحرسون کیا تم نے دیکھا ہے جو تم بوتے ہو انتم تزرعونہ کیا تم اس کو اگاتے ہو ام نحن الزارعون یا ہم ہی اس کو اگانے والے ہیں رب کھیتی باڑی کی نسبت بندوں کی طرف کی ہے لیکن اگانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ تم بوتے ہو اگاتے ہم ہیں زارعون۔ اس پر بھی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقولن زرعت، یہ کبھی ہرگز مت کہنا زرعت کہ میں نے اگایا، تم نے کیا کہنا ہے؟ فرمایا ولکن قل حرست، یہ کہو حرست میں نے کھیتی باڑی کی ہے، کھیتی باڑی میں نے کی ہے، اگایا رب نے ہے، یہ واضح الفاظ ہیں۔ فرمایا لا تقولن زرعت، زراعت کا استعمال اپنے لیے نہیں، تم نے کہنا ہے حرست۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کیا تم نے رب کا فرمان نہیں سنا؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت ابو عبد الرحمن کہتے ہیں لا تقولوا زرعنا، تم یہ نہ کہا کرو زرعنا ہم نے اگایا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ لیکن یہ کہہ سکتے ہو حرسنا، ہم نے کھیتی باڑی کی ہے، بیج ہم نے بویا ہے، اگانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو ہم اگاتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ بل انت یا رب، یا رب تو ہی اگاتا ہے، ہم صرف بیج ڈالتے ہیں۔ پڑھیے جی، تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لو نشاء، اگر ہم چاہیں لجعلناہ تو اس کو بنا دیں حطاما چورا چورا فظلتم تفکہون، پھر تم رہ جاؤ کفے افسوس ملتے ہوئے، افسوس کے ہاتھ ملتے ہوئے۔ تم کھیتی کرو ہم چورا چورا کر دیں، نہ اگنے دیں، تو پھر تم افسوس کے ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ انا رمون، ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو ہیں ہی بد نصیب۔ افرأیتم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم الماء، پہلے کھیتی کی، اب دیکھو کیا تم نے دیکھا ہے پانی، الذی تشربون جو تم پیتے ہو، انتم، یہ جو پانی ہے کیا تم نے اس کو اتارا ہے بادل سے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ بادلوں سے پانی رب اتارتا ہے یا اللہ تو اتار سکتا ہے، ہم صرف پانی پیتے ہیں۔ اس پر حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آقا علیہ السلام نے پانی پیا، پانی پی کر یہ دعا مانگی الحمدللہ الذی سقاناہ عذبا فراتا برحمتہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنی رحمت کی وجہ سے پانی میٹھا کر دیا، ولم یجعل لہ ملحا اجاجا بذنوبنا، ہمارے گناہوں کو دیکھ کے کڑوا نہیں کیا۔ یہ تمام تعریفیں ایسے اللہ کی کہ اس کی رحمت سے پانی میٹھا ہے، وگرنہ گناہوں کو دیکھ کر کڑوا بھی تو کر سکتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے بادلوں سے پانی ہم نیچے اتارتے ہیں۔ پڑھیے جی، ہم چاہتے تو اس کو بنا دیتے کھاری، پھر کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ جب بنایا میٹھا ہے تو شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے دیکھا ہے آگ کو جو تم سلگاتے ہو؟ یہ جو آگ جلاتے ہو، اس آگ کے لیے لکڑیاں کس نے پیدا کی؟ انتم، جو قرآن کی آیت ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ واضح مثالیں آ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو، لکڑی کو جلانے، آگ جلانے کے لیے؟ ام نحن المنشئون، یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں درختوں کو تاکہ تم جلا سکو، آگ جلا سکو۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، اللہ فرماتا ہے ہم نے بنایا ہے اس کو نصیحت اور فائدہ مند مسافروں کے لیے۔ کتنا اس کو بنایا ہے؟ عرب کے نا دو درخت تھے، پہلے یہ ماچس لیٹر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، عرب کے دو درخت تھے، ایک کا نام ہے المرخ، دوسرے کا نام ہے الافار، یہ دو درخت تھے، ان میں سے سبز ٹہنیاں پکڑی جاتی دونوں درختوں سے، ایک ادھر سے ٹہنی دوسری سے ٹہنی، کہتے ہیں فَحُكَّ أَحَدُهُمَا، ایک دوسرے کو رگڑنے سے آگ کی چنگاری پیدا ہوتی، تب جا کے آگ جلتی، جب ماچس کا دور نہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے نحن جعلناها تذکرہ، یہ بھی ہم نے تمہارے لیے نصیحت بنایا ہے کہ آگ ہوتی کہتی ہے۔ اچھا یہ تو دنیا کی آگ ہے، ذرا آخرت کی آگ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو تمہاری دنیا کی آگ جو تم جلاتے ہو، فرمایا جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے،
69 جہنم کے ہیں، یہ 17واں حصہ ہے۔ فرمایا 2 مرتبہ اس کو سمندر سے دھویا گیا۔ یہ جو آگ اس ہم تک پہنچ رہی ہے، دنیا کی آگ کو 2 مرتبہ سمندر سے دھویا گیا۔ فرمایا وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر نہ دھویا جاتا اس کو، جہنم کی آگ اگر ساری آ جاتی در، ما جعل اللہ فیہا منفعۃ لأحد، کوئی ایک فائدہ حاصل نہ کر سکتا۔ یہ جو آج ہم بنا رہے ہیں اپنے سالن روٹیاں، فرمایا یہ کوئی منفعت حاصل نہ ہو سکتی اگر اس آگ سے کچھ حصہ اور آ جاتا۔ یہ 17واں حصہ ہے، ایک حصہ ادھر آیا ہے، اس کو بھی 2 مرتبہ سمندر سے دھویا گیا ہے، تب بھی 1 سیکنڈ یہ پورا آگ پہ رکھ نہیں سکتے، اتنی بڑی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا اتدرون، کیا جانتے ہو، ما مثل نارکم ھذہ من نار جہنم، یہ جو تمہاری آگ ہے اس کی مثال جہنم سے کیا ہے؟ لہی اشد سوادا من نارکم ھذہ بسبعین ضعفا، فرمایا وہ اس سے 70 گنا زیادہ بھڑک والی ہوگی وہ جہنم کی آگ۔ پڑھیے جی، للمقوین، فائدہ مند ہے مسافروں کے لیے، صرف مسافروں کے لیے نہیں، حاضرین کے لیے بھی ہے۔ ہر لکل طعام لا یصلحہ الا النار، ہر جو کھانا پکے گا وہ آگ کا محتاج ہے، آگ کے سوا وہ پک نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں فقیر بھی مالدار بھی سب آگ کے محتاج ہیں چونکہ کھانا ہے۔ پڑھیے جی، اچھا یہ جو آگ ہے، اس آگ میں بھی اللہ نے نصیحت چھوڑی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مسلمان شریک ہیں، وہاں پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ ایک چیز ہے النارو، آگ، اور دوسرا ہے الماء، پانی۔ فرمایا اس میں تمام مسلمان شریک ہوتے ہیں، آگ اور پانی میں تمام مسلمان، جہاں تک ہو سکے پانی کو بیچنا نہیں چاہیے، یہ فی سبیل اللہ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان سب کو، اپنی توحید کی جو یہ نشانیاں ہیں ان سب کو گنوا کر، فسبح، تو تسبیح کیجئے، بِاسْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے نام کی، العظیم، کون رب؟ جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ پڑھیے جی، اقسم بمواقع النجوم، بس میں قسم کھاتا ہوں ستارے ڈوبنے کی جگہوں کی۔ ستارے ڈوبنے، اس کی مختلف تفسیریں ہیں۔ کون سے ستارے؟ کہتے ہیں یعنی نجوم القرآن، قرآن کے ستارے۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں قرآن ایک ہی بار لیلۃ القدر کو پورے وہاں سے لوح محفوظ سے نیچے آ گیا تھا، لیکن پھر بار بار حضرت جبریل لے کر وحش آتے رہے۔ اب یہ جو لا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، لا کا معنی نفی ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں۔ لا اقسم کا معنی ہوتا ہے میں قسم نہیں کھاتا، لیکن میں قسم کھاتا ہوں لا ہے، یہ لا زائدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں ستارے ڈوبنے کی جگہ کو، اور خود ہی کہتا ہے یہ قسم بڑی عظیم ہے۔ پڑھیے جی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہتے ہیں اور بے شک یہ قسم اگر تم سمجھو تو بہت بڑی ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے۔ یہ جو لفظ کریم نہیں ہے، قرآن کو کریم کیوں بولا گیا؟ مفسرین نے 10 نقطے پیش کیے ہیں صرف قرآن کو کریم، وہ میں نے مختلف جگہ پہ تھے ان کو لکھ کے ایک جگہ جمع کیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ قرآن، موضوع ہے قرآن کو کریم کیوں کہا گیا۔ قرآن کو زیادہ پڑھا جاتا ہے، پہلی وجہ جس کو جس کتاب کو بار بار پڑھا جائے دل اکتا جاتا ہے، قرآن ایسی کتاب ہے حلاوت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے قرآن کو کریم کہا گیا۔ دوسری وجہ کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے والے کو ثواب زیادہ دیا جاتا ہے بنسبت باقی کتابوں کے۔ تیسری وجہ قرآن کو کریم کیوں کہا؟ کہتے ہیں قرآن سے جو چیز طلب کی جائے وہ مل جاتی ہے۔ حکیم حکمت تلاش کرتا ہے، عارف معرفت تلاش کرتا ہے، مؤرخ تاریخ تلاش کرتا ہے، ادیب ادب تلاش کرتا ہے، عالم فقی مسائل تلاش کرتا ہے، قرآن سے ہر چیز مل جاتی ہے، اس لیے قرآن کو کریم کہا گیا۔ چوتھی وجہ قرآن کو کریم کہنے کی، کہتے ہیں اس سے روحانی جسمانی دونوں بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ یہ 4 وجہ۔ پانچویں وجہ یہ ہے قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ یہ 5 وجہ ہیں جس کی وجہ سے قرآن کو کریم کہا گیا۔ چھٹی وجہ کہتے ہیں قرآن جو پڑھتا ہے اللہ قبر کا عذاب دور کر دیتا ہے۔ ساتویں وجہ قرآن کو حفظ کرنے والے کی قیامت کے دن عزت افزائی ہوگی، وہ تاج پہنائے جائیں گے۔
8ویں وجہ قرآن کو کریم کہنے کی، کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے شہادت کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ ملک جو پڑھ کے سوتا ہے موت آ گئی تو وہ شہید ہے۔ 9ویں وجہ قرآن کو کریم کیوں کہا گیا، کہتے ہیں قرآن کی محبت کی وجہ سے جنت ملے گی۔ اور 10ویں وجہ قرآن کو کریم کیوں کہا گیا، جنت کے درجوں میں ترقی قرآن سے ہوتی ہے۔ یہ وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے قرآن کو کریم کہا گیا۔ پڑھیے جی، فی کتاب مکنون، یہ قرآن ہے کہاں، اللہ فرماتا ہے لوح محفوظ میں، کتاب محفوظ میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چوتے مگر وہی جو پاک ہیں۔ یہ جو لا یمسہ الا المطہرون ہے، اس کی پہ ہم آخری تفسیر سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے وضو بندہ، جن حالت جنابت میں بے غسلہ بندہ اس کو نہیں چھو سکتا۔ اس کی جو پہلی تفسیر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جہاں سے آیا ہے، جس تک آیا ہے وہ سارے لوگ پاک ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، لوح محفوظ سے آسمان دنیا، اللہ فرماتا ہے جن جن فرشتوں نے قرآن کو پکڑا، الا المطہرون، وہ سارے پاک ہیں۔ یہ جو ہم تفسیر سمجھی ہے کہ بے وضو، وہ تو ہے ہی آخری تفسیر، قرآن کے ادب میں سے ہے۔ پہلی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جن، یہ کیا، یہ جو قریشی تھے نا، کافر قریشی، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو یہ قرآن ہے شیاطین کی طرف سے معاذ اللہ آتا ہے۔ اللہ نے اس کو خبر دی، لا یمسہ، آج تک اس کو چھوا نہیں، الا المطہرون، مگر پاک لوگوں نے، وہ ہیں فرشتے جو قرآن کو لے کر آتے رہے۔ پڑھیے جی، حدیث پاک، قرآن کا ادب یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو دشمن کی زمین تک نہ لے جاؤ، مخافۃ ان ینالہ العدو، فرمایا خوف اس بات کا ہے کہیں تمہارے قرآن کو دشمن لے کر تمہارے قرآن کی توہین نہ کرے۔ دشمن کی زمین میں قرآن لے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اب جو ہم سمجھتے ہیں مطلب، اس کی بھی حدیث پاک ہے، فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، بے وضو بندہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، جب بھی چھونا ہے وضو کی حالت میں چھونا ہے۔ آگے بڑھیے جی، یہ کس کی، رب تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، وہ ایک جہان نہیں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ملتی